اب جب ایٹریشن میں یہ لوگ گئے اور اب ایک دوسرے کی جو سول جو انسٹالیشنز ہیں ملٹری کے ساتھ ساتھ اس کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کیا، تو اس سے جو معاملات ہیں تھوڑے زیادہ جو ہے وہ میرے خیال میں ان کی گڑبڑ کی طرف چلے گئے، کہ اس لیے کہ جب ایران نے بھی اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے تو انہوں نے جو گلف کنٹریز ہے، اسپیشلی جو ہے بحرین ہے، کویت ہے اور یو اے ای ہے، تو اس میں انہوں نے بڑی پریسائز ٹارگیٹنگ کی ہے ان عمارتوں کی یا ان فلیٹس تک کی جن کے اندر کے امریکن وہاں پہ رہ رہے ہیں یا ان کے آفیسز ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک. بات زیادہ میرے خیال میں دونوں طرف کو اب پتہ چل گیا ہے کہ وی ہیو دی ویئر ود آل ٹو ہرٹ ایچ ادر، لیکن اس کا جو نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ جو اوور آل جو پرسپیکٹو تھا میرے خیال میں، جو وار جو سمجھتے ہیں لوگ، انہوں نے اس کو دیکھنے کے بعد دونوں سائڈز پہ اس چیز کو اس کا میرے خیال میں احساس ہو گیا ہے کہ اس کو بڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ نہیں بڑھ رہے بلکہ اسٹال ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جی تو یہ جو بریفنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دی گئی، اس میں یہ خصوصی طور پہ اس بات کا ذکر کیا گیا، ان کے جو ایکسپرٹس ماہرین ہیں ملٹری کے، انہوں نے ان کو بتایا کہ اب آگے اس پہ جو نقصانات کو بڑھانے سے جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھل پائے گا، اور نہ ہی اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے ایران کا وہ ختم ہو پائے گا، تو جو تجارت ہے وہ نہیں کھل پائے گی۔ تو یہ سارے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے تھے۔ صحیح. نہیں تو پھر اب یہ سر یہ وہ باتیں ہیں میرا خیال ہے جو ہم ڈے ون سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ہم نے وہ روسی کی ایک رپورٹ بھی دیکھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ امریکی اسلحہ جو ہے وہ اب اتنے اسٹاک پائل نہیں ہے اس کے کہ وہ ایک لمبی جنگ افورڈ کریں، کیونکہ دنیا میں ایک بڑی بحث یہ بھی ہوئی کہ امریکہ جیسا طاقتور ملک، اس کے پاس جو ہے یہ اسلحے کا نہ ہونا یہ شاید ڈاج کیا جا رہا ہے. لیکن اب تو سیریس کنسرنز امریکہ سے بھی اس حوالے سے اٹھ رہے ہیں. رپورٹڈ بینس اور جو امریکن چیئرمین جوائنٹ چیف ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ دوبارہ اگر بڑے حملے ایران پر کرنے کی جو ہے وہ نوبت آئی تو شاید ہمارا اسلحے کے ذخائر جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ زیادہ دیر تک چیزوں کو کیری کر سکیں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں، اور پھر ماضی میں ایک بحث یہ ساری کہ اب ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے امریکہ میں کہ وہ لمبی جنگ افورڈ نہیں کر سکتے ایران کے ساتھ، اور اب وہ اپنے مقاصد اچیو نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اب امریکہ سیریسلی کوشش کرے گا کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات کو اب بہتری کی طرف لے کر جائے؟ جی، آپ نے بالکل صحیح یہ سب جو اسیسمنٹ دی ہے. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو امریکن ہیوی سوفسٹیکیٹڈ وار مشین ہے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ایز اے ملٹری ڈیولپ کی ایران نے جی سستی، اور جو ڈرونز ہیں، جو فاسٹ بوٹس ہیں اور اس طرح کی چیزیں انہوں نے استعمال کی، اور بہت ہی آپ کہہ لیں کہ سستے میزائلز استعمال کیے، اور اس سے انہوں نے یہ سی ڈینائل کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کیا، اور پورا ایریا انہوں نے امریکنز کو ڈینائی کر دیا. ہوں تو اس حوالے سے امریکہ کو یہ جتنا بھی آگے اب چل رہے تھے ان کو یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے میزائلز بھی ختم ہو رہے ہیں، سٹاکنگ بھی ختم ہو رہی ہے، حالانکہ انہوں نے ری سٹاکنگ کی ہے کوریا سے، ساؤتھ کوریا سے، آسٹریلیا سے اور اور جگہوں سے. انہوں نے ابھی جو اس دفعہ کیمپین چلائی ہے اس کو ری سٹاک کیا ہوا تھا، وہ انہوں نے یوز کیا ہے. اور صحیح. اب آگے ان کی جو پروڈکشن لائن ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ان کے لیے اب ان کے پاس بہت سارے مسائل ہیں، تو اسی لیے ابھی ان کے پاس ابھی چارہ نہیں ہے اس چیز کے حوالے سے کہ وہ واپس ٹیبل پہ آئیں. اسی وجہ سے اب ایران نے یہ کہا ہے کہ وی ول ناٹ گیٹ ڈکٹیشن وین ٹو اسٹاپ اینڈ وین ٹو اسٹارٹ دا وار اور ٹاکس. تو یہ صحیح. بہت بڑی ان کی طرف سے ایک بات ہے کہ جو انہوں نے کی ہے، کہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ ٹیبل پہ آنا، بات چیت شروع کرنا اور نشستم برخاستم کے بعد دوبارہ جو اٹیک کر لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس طرح میرے خیال میں اب ایران جب بیٹھے گا ٹیبل پہ، تو اگرچہ پوز تو ہوا ہے لیکن گفتگو کا جو 1 to 1 یا میڈیٹر کے تھرو جو بات چیت ہے وہ ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی ہے. تو جی جب بھی یہ سٹارٹ ہوگی اس میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو میرے خیال میں اقدام ہوگا وہ ایران کی طرف سے یہ ہے کہ اس دفعہ کنسٹرکٹیو ٹاکس ہوں. اس کے بعد یہاں سے اگر کوئی اٹھے گا تو پھر اس کے بعد بیٹھنا پھر مشکل ہو جائے گا. تو لیکن میرے سر وہ خیال میں اب ڈپلومیسی کو کنسٹرکٹیو ٹاکس کا سر آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہاں پر پیچھے جو پہلے ملاقاتیں ہوئیں
وہ جہاں پر وہ سلسلہ ختم ہوا وہاں سے چیزیں آگے بڑھیں گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے تحت جن 14 نکات پر دونوں اطراف پہ اتفاق کیا گیا اس میں بھی کوئی تبدیلی کی کوئی امکانات ہیں؟ کیونکہ اب کچھ خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید امریکن پریزیڈنٹ پر اس حوالے سے بھی اسرائیلی لابی کا بڑا پریشر ہے امریکہ میں کہ آپ لوگوں نے تو وہ چیزیں بھی یہاں پر سرنڈر کر دی ہیں ایران کے آگے جو پہلے نہیں کی ہوئی تھی. دیکھیں پوائنٹس تو میرے خیال ہے تقریباً وہی بنتے ہیں، لیکن پوائنٹس کے اوپر جو نیگوسیشن ہے وہ تو ابھی ہونی ہے. مطلب وہ ڈیسائیڈڈ تو نہیں ہے، امریکہ نے ڈیسائیڈ تو نہیں کر لیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن اس میں کس طریقے سے، کس پرائورٹی سے اور کتنی ڈیپتھ میں کون سی چیز کو دیکھنا ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جیسے ابھی ایران امریکہ کے لیے جو ابھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے منڈے کو جو اپنی کانفرنس کی ہے، ایکس جی او کے اندر جو رپورٹ ہوا ہے اس کے اندر تو یہ تھا کہ ہم priority for us is opening of Strait of Hormuz number one, and جی. then we will talk about the nuclear. اس کے بارے میں انہوں نے ابھی تھوڑا سا ایک میں کہتا ہوں نرم گوشہ لے لیا ہے کہ اس پہ بعد میں بات ہو سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں انہوں نے کہی ہیں، لیکن آف کورس ایران کے اپنے پوائنٹس ہیں، تو جب ایران بیٹھے گا تو اس کے اوپر بات کرے گا. اور تیسری ایک اور چیز ہے جو ابھی آج رپورٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس بائیلیٹرل ٹاک کے اندر اسرائیل کو آؤٹ سائڈ آف دس ٹاکس انہوں نے کہا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا چیز ہے جس کے اوپر ایران جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ ایران اس چیز کو لے کے چلے گا، کیونکہ وہ تو آل فرنٹس کی بات کرتا ہے. تو یہ کچھ ابھی میرے خیال میں اریٹنٹس ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اسٹل اٹ نیڈز اے لٹل کلیریفیکیشن.